بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا یہ سنڈے کمنٹس کا 14واں ایپیسوڈ ہے۔ 13 ایپیسوڈ پیچھے ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس سنڈے کمنٹس نامی ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کے ان مسائل کو جو کسی واسطے سے ہم تک پہنچتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے معقول اور آسان سوال یعنی آسان جواب ہم بتاتے ہیں، اور کسی قسم کی علمی بحث میں اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ امت کی استعداد اس لائق نہیں سمجھی جاتی، اور امت میں ہے بھی نہیں علمی استعداد، امت میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، لیکن دین بالکل زیرو لیول پر ہمارے یہاں دین ہے، یا اگر اس سے بھی نیچے میں کچھ جانتا تو شاید اس سے بھی نیچے کچھ کہتا۔ لوگوں میں دینی استعداد بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں اس وقت ان مثالوں کو پیش کر کے اس کلپ کو لمبی کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اس میں بہت ساری دین کی عام معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش رہتی ہے۔ اس کے سلسلے میں ہماری درخواست ہے کہ اس مہم میں ہمارا ہاتھ بٹائیں اس طرح سے کہ اس کو سب لوگوں تک پہنچا دیا کریں۔ اگر ہمارا حوصلہ بلند ہوگا، ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو اللہ اگر چاہے گا تو انشاءاللہ یہ نظام چلتا رہے گا۔ اگر ہم کمزور رہیں گے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ہار تھک کر اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، کہیں ہم مایوس نہ ہو جائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے ہمارا یہ کام چل رہا ہے، آپ بھی اللہ کی رضا کے واسطے اس کو دوسروں تک پہنچا دیا کیجیے۔ اشرف صاحب کہتے ہیں ہم گھر کے سب افراد کو ملا کر تراویح گھر میں کر لیں، اور ہمیں اگر 10 صورتیں یاد نہیں ہیں تو کیسے کریں؟ یہ بات الگ ہے کہ ہم اس طرح کے سوالات کے پہلے بار جواب دیتے رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر یہ سوال آیا ہے، ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو 10 صورتیں یاد نہیں ہیں، آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، 6 صورتیں یاد ہیں اور کم یا زیادہ یاد ہیں، آپ بار انہی کو ریپیٹ کرتے رہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں، آپ 4 صورتوں کو ہی دہراتے رہیے بار 5 بار دہرائیں گے 20 رکعت ہو جائیں گی۔ آپ کو اور کم یا اور زیادہ یاد ہیں، انہی صورتوں کو بار آپ ریپیٹ کرتے رہیے۔ جیسے مثال کے طور پر الم تری لإلاف، اور مان لیجئے قل هو اللہ، اور اس سے پہلے انا اعطینا۔ مان لیجئے یہ 4 صورتیں آپ کو یاد ہیں، الم تری لإلاف، انا اعطینا اور قل هو اللہ۔ اب یہ صورتیں ترتیب کے اعتبار سے اس میں سوال ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے، بندے کو یاد ہی ہے تو ترتیب کیا کرے گی؟ ایسی صورت میں آپ پہلی رکعت میں مان لیجئے آپ نے الم تری پڑھا، دوسری رکعت میں آپ نے لإلاف پڑھا، تیسری رکعت میں آپ نے مان لیجئے انا اعطینا پڑھ لیا، چوتھی رکعت میں آپ نے قل هو اللہ پڑھ لیا۔ اس طرح سے پہلی 4 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی، 5ویں رکعت میں پھر الم تری، پھر چھٹی رکعت میں لإلاف، اس طرح سے پھر دوبارہ سے اپنی صورتوں کو دہرانا شروع کر دیں۔ اس طرح سے یہ آپ 5 مرتبہ دہرا لیں گے، آپ کی 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے بہرحال تراویح کا اہتمام رکھیں۔ اور آگے رئیس صاحب کہتے ہیں دہلی سے کہ مفتی صاحب روزے کی حالت میں گرم پانی سے غرارہ کر سکتے ہیں؟ بھائی گرم پانی سے غرارہ کیا جاتا ہے گلے کو صاف کرنے کے لیے، اور اس غرارے کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کا پانی حلق کے اندر نہ پہنچے، اور جہاں حلق کے اندر پہنچا اور بس آپ کے روزے کا اس نے نقصان کر ڈالا۔ اس لیے دن کی حالت میں نہ کریں غرارہ، اور صبح کو سحری میں غرارہ کریں یا شام کو رات میں کسی وقت میں غرارہ کریں، دن میں غرارہ نہ کریں۔ بلکہ اسی کا ایک جز یہ بھی کہیے، اگر کسی شخص کو اگر غسل کی حاجت ہوتی ہے اور وہ سحری وغیرہ میں یا رات کے کسی وقت میں اگر غسل نہیں کر سکا، تو اب وہ روزے کی حالت میں غسل کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو بڑی کلی یعنی غرارہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نارملی ایک کلی کر کے اور نارملی کلی کرے اور بات کو ختم کرے۔ اور ایسے ہی ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا
یہ فرائض میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ روزے سے ہیں تو اس میں بڑا احتیاط ضروری ہے کہ بائی دی وے پانی اندر تک پہنچانے کے چکر میں اور اندر تک چلا جائے اور آپ کا روزہ فاسد ہو جائے، تو اس سب سے بچنا ہے بہرحال۔ ایک اگلا سوال یہ کہتے ہیں پیشاب کے بعد قطرہ نکلتا ہے تو کیا کریں؟ اصل میں مجھے معاف کریں نوجوان، آج کل نوجوانوں میں بیماری ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت، میں تو کہتا ہوں بدصورت، وہ کہتے ہیں خوبصورت تصویر، میں کہتا ہوں بدصورت تصویر۔ عورت کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی حیا ہی تو ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، حدیث میں ہے کہ جب تیری حیا اتر جائے تو کچھ بھی کرتا، پھر اگر اس کے اندر سے حیا ہی اتر گئی تو پھر اس کی خوبصورتی کیا رہی، تو نہایت بدصورت ہو گیا۔ بہرحال لیکن چلیے ہم آپ کی اصطلاح میں ہی بات کر لیتے ہیں۔ لوگ برہنہ قسم کی تصویریں دیکھتے ہیں، عجیب عجیب سی فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں بھی سب وہی سب ہوتا ہے، پھر جب وہ سب دیکھتے ہیں تو پھر جب سونے لیٹتے ہیں تو بستر پر جب پہنچنے کے بعد اسی قسم کے خیالات میں جا کر وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے جس کو سمجھا نہیں جاتا، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مرض ہوتا ہے قطروں کا مرض، کہ اس سے مادہ منویہ کا گاڑھا پن ختم ہوتا ہے، منی پتلی ہو جاتی ہے، اور اس سے پھر احتلام بھی زیادہ ہونے لگتے ہیں، کسی کو قطرے جانے لگتے ہیں، اس طرح کی بیماریاں۔ سب سے پہلے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ قطروں سے بچنے کے لیے وہ دوائی بعد میں کھائیں، پہلے یہ جو دوائیاں میں نے بتائی ہیں، یعنی یہ جو پرہیز میں نے بتائے ہیں، الٹی سیدھی تصویریں دیکھنا، فلمیں دیکھنا اور خراب خیالات میں مبتلا رہنا، ان سب چیزوں سے بچیں پہلے نمبر پر یہ، اور اس کے بعد میں پھر یہ کریں کہ کچھ احتیاط کر لیں۔ جب آپ استنجا کر رہے ہیں پانی سے، ڈھیلے سے، ٹیسو سے، تو اس وقت میں تھوڑا سا قطرات کو نکلنے دیں، تھوڑے سے اپنے عضو کو تھوڑا سا ہلا جلا لیں، ہلکا پھلکا، زیادہ نہیں، ہلکا پھلکا اس کو ہلا جلا لیں، اور پھر اس کو پانی سے دھونا ہے تو پانی سے، یا ٹیسو لیا ہے آپ نے، یا کسی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں آپ کو ڈھیلا میسر ہے تو ڈھیلے سے آپ نے استعمال کیا ہے، اور اس احتیاط کے بعد پھر آپ جو ہے جب آپ باہر آ گئے تو ایک دم فوراً بعد ہی وضو نہ کیجیے، فوراً بعد ہی آئے استنجے سے نکلے اور سیدھے وضو خانے پہ بیٹھ گئے، فوراً وضو کر لیا، تو اس سے کئی بار قطرات نکلنے کا سلسلہ چونکہ ابھی جاری تھا تو فوراً آپ نے وضو کر لیا تو اس سے وضو نقصان میں ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے، مشورہ یہ ہے کہ تھوڑا سا چند قدم آپ ٹہل لیں، تو جو قطرات نکلنے ہوں گے وہ قطرات نکل چکے ہوں گے، اور اس کے بعد بہرحال وضو کریں۔ اب اگر وہ قطرے نکلنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ جو ہتھیلی کے پھیلاؤ سے، ہتھیلی کی جو یہ گہرائی ہوتی ہے، اس گہرائی سے زیادہ، جس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گردی کا 1 روپیہ جو ہوتا ہے وہ اور یہ تو دونوں تقریباً برابر ہی ہوتا ہے، تو اگر اس سے زیادہ یا اس کے برابر لگ گیا تو پھر لازمی طور پر دھونا ہوگا، لیکن اگر اس سے کم لگا ہے تو بہتر ہے کہ دھو لیا جائے، اور ورنہ تو بہترین میرا مشورہ یہ رہتا ہے کہ آپ اندر کوئی انڈر ویئر وغیرہ جو بھی پہنتے ہیں اس کے اندر ٹیسو لگا لیں، اب جو بھی قطرہ نکلے گا اس ٹیسو پر نکلے گا، اور جب وضو کا وقت آیا تو اس ٹیسو کو نکال کر پھینک دیا اور وضو کر لیا، نہ کپڑے پر لگا اور جسم پر لگا تو ٹیسو نے اپنا کام کیا، اس طرح سے۔ ایک اور بھی ہے اس کے متعلق کہ جب وضو کر چکے ہیں آپ تو تھوڑا سا پانی لے کر آگے کے حصے پر ڈال لیں، کیونکہ ایسا مریض جو ہوتا ہے وہ کئی بار وساوس کا بڑا شکار رہتا ہے، اب شیطان آ کے اس سے کہتا ہے کہ جی وہ آپ کو تو قطرہ نکل گیا، آپ کو تو وضو ٹوٹ گیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اب آپ شیطان کو یہ بتا سکیں گے میں یہ جو نمی محسوس ہو رہی ہے یہ وہ نمی ہے جو میں نے پانی ڈالا تھا، یہ تو میرے پانی کی نمی کا حصہ ہے، یہ قطرہ نہیں ہے۔ بہرحال ایسی بہت ساری تدبیریں اس کے لیے کی جا سکتی ہیں، اس کے بعد نماز کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر آپ قطرہ نکلنے کی وجہ سے بالکل نماز سے ہی آری ہو گئے کہ یار میں کیا کروں، میرا تو وضو ہی نہیں چلتا، میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے تو قطرہ بہت جاتا ہے، بھائی سبھی کو جاتا ہے، بہت کم لوگ آج کے وقت میں بچے ہوئے ہوں گے، کچھ کھان پان ایسے ہیں، کچھ ہماری سوچیں اور جو میں نے باتیں بتائیں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے کھان پان ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی ان برائیوں میں مبتلا ہے اس لیے نہیں، کچھ اور وجہیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت رکھے۔ حافظ نسیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کو سخت بخار ہے، کیا وہ روزہ کھول لے؟ بھائی روزہ افطار کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بالکل لاسٹ آپشن ہے۔ روزہ افطار مطلب
جس کو آپ کہتے ہیں روزہ توڑنا، میں اس کو روزہ افطار کرنا کہہ رہا ہوں، کہ وقت سے پہلے روزے کو کھولنا، روزے کا افطار کرنا وقت سے پہلے کسی مجبوری کی بنیاد پر، یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب اور کوئی آپشن بچا ہی نہ ہو۔ بخار میں عام طور پر ٹھنڈے پانی کا استعمال کر کے پٹی سر پر رکھی جاتی ہے، ہاتھ پیروں کو ٹھنڈے پانی سے دھلایا جاتا ہے اور ایسی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مناسب ہو، وہ تو ڈاکٹرز بہتر سمجھتے ہیں کہ اس پیشنٹ کی کیا پوزیشن ہے، تو اگر ڈاکٹر مناسب سمجھتے ہیں تو وہ بخار میں انجیکشن وغیرہ دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ البتہ یہ بھی ہے کہ تیز بخار میں انجیکشن نہیں دیا جاتا، لیکن ہلکا پھلکا بخار کو تھوڑا سا پانی وغیرہ کے ذریعے سے کم کر کے پھر انجیکشن دیا جاتا ہے۔ تو اگر اس سے کام چل سکتا ہے تو پھر افطار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر افطار ہی کرنا ہے تو یاد رکھیے بالکل لاسٹ میں، جب کوئی راستہ نہیں بچا، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی انجیکشن بھی کام نہیں کر رہا، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی، اس وقت میں آپ روزے کا افطار کریں گے، علاوہ تو نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اگلا سوال ہے، آیت کہ تراویح میں آیت سجدہ آئی اور سجدہ نہیں کیا تو اب تراویح کے بعد سجدہ کر لیں؟ تراویح کے بعد سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس وقت میں سجدہ نہیں کیا تو آپ جو نماز والا سجدہ کریں گے اس میں آپ کا سجدہ تلاوت ہو جائے گا۔ یہ اس سجدہ تلاوت کی بات ہو رہی ہے جو آیت سجدہ نماز کے اندر آئی تھی، اب چاہے وہ تراویح کے اندر آئی ہو، سنت کے اندر آئی ہو، یعنی کسی اور سنت آپ پڑھ لیتے کسی اور نماز کی، اس میں آئی ہو، یا کسی فرض نماز میں آئی ہو، یا کسی اور صورت، بہرحال یہ چیز ہے، اس میں الگ سے ہوگا بھی نہیں، الگ سے کرنا بھی نہیں ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے، اور الگ سے ہوتا بھی نہیں ہے۔ نماز کے اندر پیش آنے والی آیت سجدہ کا جو سجدہ ہے وہ نماز کے اندر ہی ہوگا۔ اگر آپ نے بالقصد کر لیا تو بہت اچھی بات، نہیں کیا تو جب آپ سجدہ کریں گے اس رکعت کا تو اس میں ہو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ حضرت ہم پر زکوٰۃ تو فرض ہے، مگر ان حالات میں زکوٰۃ کیسے ادا کریں جب کہ پیسہ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں اور گولڈ بھی نہیں بیچ سکتے؟ مستقیم صاحب نے پوچھا ہے عمان مسقط سے۔ بھائی مستقیم صاحب، محققین کا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں ہی گولڈ کی شکل میں، آپ زکوٰۃ دیں ہی گولڈ کی شکل میں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گولڈ کی قیمت ہر دن بڑھتی جاتی ہے، روپیہ وہاں کا وہی ہے، مان لیجئے 100 روپے تھے تو 100 روپے آج بھی 100 ہی روپے ہیں، اور ایک سال کے بعد بھی 100 روپے ہوں گے، البتہ مہنگائی ہو جانے کی وجہ سے ان 100 روپے کی اہمیت کم ہو جائے گی ایک سال کے بعد۔ لیکن اگر آپ نے گولڈ کی شکل میں اگر زکوٰۃ ادا کی ہے تو آج جس ریٹ ہے ایک سال کے بعد یقیناً اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، بلکہ ایک سال بعد نہیں، چند دنوں میں ہی بڑھتا ہے، کیونکہ اپ ڈاؤن ہوتا ہی رہتا ہے، تو چند دن کے بعد ہی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا۔ تو بہتر مشورہ یہی رہتا ہے کہ گولڈ کی شکل میں آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں کہ جی گولڈ ہم خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے نام پر ہم اپنا سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن چلیے پھر بھی ایک آسان صورت میں ذکر کرتا ہوں، کیونکہ سب کی استعداد ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آسان صورت یہ ہے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت رکھیں، آج کل بند ہے، جیسے کھلے گا انشاءاللہ آپ کے پاس بھی پیسے آئیں گے، اور جیسے پیسے آئیں، چاہے رمضان گزر چکا ہو، اس وقت میں آپ زکوٰۃ ادا کر لیں اپنے مال کی۔ اور یہ دیکھیے رمضان شریف کو سمجھا جاتا ہے کہ رمضان ہے زکوٰۃ ادا کرنے کا محل، نہیں، رمضان نہیں ہے، اصل تو آپ کے مال کی سال گزر جائے تب اس وقت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب رمضان آئے گا تو ادا کریں گے، چاہے سال پہلے ہی گزر چکا تھا، نہیں، ایسا ہے ہی نہیں بالکل۔ رمضان میں تو ایک ماحول بن گیا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ورنہ جب آپ کے مال پر سال گزر جائے گی اس وقت میں آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ راشد صاحب نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی کس نماز میں ہوتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرمائیں، نیز گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے؟ جمعے کے دن میں ایک گھڑی قبولیت کی آتی ہے، یہ بات بالکل مسلم ہے۔ اب اس کے متعلق الگ الگ حضرات نے الگ الگ رائے دی ہیں، الگ الگ رائے ہیں الگ الگ علماء کی۔ وہ کوئی کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں جب امام بیٹھتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہے، بلکہ اس پر بہت بڑی طور پر امت جمع ہے، اور بہت ہی علماء سے آپ نے اس بات کو سنا ہوگا۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں خاموشی سے اپنی بات کو اللہ رب العزت سے کہہ لیا جائے۔ دوسرے، نماز جمعہ کے ختم ہونے کے بعد بعض حضرات نے کہا ہے مغرب سے پہلے،
جبکہ میں نے حضرت شاہ صاحب کو دیکھا ہے، حضرت مولانا اندر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ وفد علوم دیوبند کے وہ شیخ الحدیث تھے اپنے وقت میں. ان کو میں نے دیکھا کہ جب جمعے کے روز مغرب کی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح شروع ہوتی ہے، اس وقت میں انہوں نے دعا شروع کرائی اور اذان کے ختم ہوتے ہوتے انہوں نے دعا کو ختم کیا. یہ ایسا میں نے خود دیکھا ہے. ان کو جن لوگوں نے دیوبند دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا معہد انور کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں حضرت کو میں نے اس عمل میں دیکھا کہ کچھ طلبہ کو انہوں نے بٹھا رکھا تھا اور اس طرح سے انہوں نے دعا کا اہتمام کیا. بہرحال کوئی ایک ہی وقت تو نہیں کہا جا سکتا، الگ الگ وقت علماء نے بیان کیے ہیں. دونوں خطبوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مغرب سے کے وقت بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو وقت میں نے بتایا جو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، یہ وقت بھی ہو سکتا ہے. گھر میں اعتکاف کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے. ہماری مسجدیں بند نہیں ہیں الحمدللہ، بس مسجدوں کی تعداد بند ہے. تو اعتکاف کرنے والا تو ایک آدمی ہوتا ہے، تو ایک آدمی کو کس نے منع کیا؟ جائیے آپ مسجد میں جا کر اعتکاف کیجیے. خواتین جو گھر میں کرتی ہیں وہ اس کے لیے علماء احناف کا مشورہ یہ ہے کہ ایک کونے کو، ایک گوشے کو یا ایک کمرے کو آپ اپنی مسجد بنا لیں کہ یہ میری مسجد ہے. سال سے سال کے لیے بھی بنانی چاہیے. گھر میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم نے، اگر آپ کا گھر اتنا بڑا ہے تو، کہ یہ جگہ، یہ کمرہ میرا ایسا ہے جس میں بھی یہ میری عبادت گاہ ہے، یہ میری مسجد ہے. خواتین اپنی اس طرح کی جگہ بنا لیں، اور اسی کو جب انہوں نے مسجد بنا لیا ہے تو اسی میں وہ اعتکاف بھی کر لیں کہ ان کی تو وہ مسجد ہے. بہرحال کاشف صاحب بھوپال سے پوچھتے ہیں کہ مریض کے روزہ رکھنے کا فدیہ، روزہ نہ رکھنے کا فدیہ کیا ہے؟ یعنی اگر مریض آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سا مریض روزہ نہیں رکھے گا، یعنی فدیہ کس مریض کا ادا کیا جائے گا. روزہ تو چلیے یہ ہے کہ اس میں ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، ڈاکٹرز نے منع کر دیا ہے تو وہ روزہ اس وقت افطار کر رہا ہے، روزہ اس وقت نہیں رکھے ہوئے. لیکن اب مسئلہ آیا کہ جی میرے تو روزے چھوٹ گئے، قضا میں نے کرنی نہیں ہے، کہ رمضان شریف کے روزے ہی مشکل رکھے جاتے ہیں آج تو، امت سے اللہ معاف کرے. تو آگے چل کر ان کا کفارہ، یعنی ان کی قضا کیا کریں گے؟ جی کفارہ ہی دے دو، ایسا لوگ کرتے ہیں. لیکن نہیں، اس کے متعلق جان لیجئے کفارہ وہ شخص ادا کرے گا جو اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، جو سردی کے دنوں میں بھی روزے نہیں رکھ سکتا، یا اتنا زیادہ مریض ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چلا ہے. اب وہ یا تو اپنی زندگی میں کفارہ ادا کرے یا اپنے وارثین کو وصیت کرے کہ بیٹا میری اتنی نمازیں یا اتنے روزے میرے چھوٹ گئے ہیں، ان کا تم کفارہ ادا کرنا. اور اگر اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ مریض اگر ٹھیک ہو جاتا ہے اور کفارہ بائی دی وے دے بھی دیا گیا تھا، تب بھی وہ قضا کرے گا ان روزوں کی، ان نمازوں کی. لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہوا، مر گیا، تو ٹھیک ہے، یا مرا بھی نہیں لیکن اس کا مرض لمبا ہو گیا اور اس کو مہلت ہی نہیں ملی ان نمازوں یا ان روزوں کو قضا کرنے کی، تو ٹھیک ہے، اس کا کفارہ اس نے ادا کر دیا. اور بہرحال اس کا جو فدیہ ہے وہ 1 کلو 633 گرام گندم ایک روزے کے عوض میں ادا کیا جائے گا. لیکن یاد رہے جو میں نے بتایا ہے، کون مریض ادا کرے گا؟ ایسا شخص. آگے کہتے ہیں جناب مفتی صاحب، مسجد میں ختم سحری کا اعلان ہونے کے بعد کچھ کھانے پینے کی گنجائش ہے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ہماری مسجد میں تو میں روزانہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہوں. ہمارے اپنے یہاں اطراف میں جتنی بھی، الحمدللہ ہمارے یہاں چاروں طرف مسجدیں ہیں، کم سے کم 2-3 طرف تو ہیں. تو جتنی بھی مسجدوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میں ان کو دیکھ پریشان ہوتا ہوں. ہر آدمی اس وقت اعلان کر رہا ہے جب آدھا منٹ کی بھی گنجائش نہیں بچی. ان لوگوں کو کون سمجھایا؟ کس نے پتہ نہیں ان کو مائک کا ذمہ دار رمضان شریف میں بنا دیا، لوگوں کے روزوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ انہیں سمجھا دے بیچاروں کو. کم سے کم 2-4-5 منٹ پہلے یہ احتیاط اعلان کرتے، اور پھر اگر کوئی اعلان کے بعد 1-8 منٹ بعد تک کھا لیتا تو کم سے کم کوئی بات نہیں تھی. لیکن جس جگہ میں رہتا ہوں یہاں جہاں تک بھی مسجدوں کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، تقریباً سب کے سب بالکل آخری منٹ میں اعلان کر رہے ہیں کہ ختم ہو گیا ہے سحری کا وقت.
حالانکہ میں تو بالکل اس کا قائل نہیں ہوں، میں تو بار بار کہتا رہتا ہوں بھائی تھوڑا احتیاط سے اعلان کریں، لیکن یہ لوگ بیچارے پتہ نہیں کیوں نہیں ماننا چاہتے، بالکل آخری منٹ میں جا کر اعلان کرتے ہیں۔ اب بالکل بھی گنجائش نہیں بچی، ایسی صورت میں آپ کچھ کھائیں گے پیئیں گے تو اپنے روزے کو خراب کریں گے۔ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اعلان کر دیا اور نیچے آ گئے اور پھر جا کے دوبارہ سے اذان پڑھتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے پھر اس احتیاط؟ جب تم نے وہاں احتیاط نہیں کیا تو اب انتظار کس چیز کا؟ ادھر اعلان کیا ادھر اذان پڑھو، یا نہیں بھی اعلان کرو ڈائریکٹ اذان پڑھو جب تم احتیاط کر ہی نہیں رہے ہو تو۔ ویسے میرا مشورہ ہے ذمہ داروں کو، مسجدوں کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے، اللہ کے واسطے سنجیدہ اور ذمہ دار قسم کے پڑھے لکھے لوگوں کو مامور کریں اعلان پر، جن پر نقشہ دیکھنا بھی آتا ہو، یا آج کل ایپ ویب کا دور ہے تو اس میں وہ آسانی سے دیکھ بھی سکتے ہوں، اور وہاں بھی کھڑے ہو کر کم سے کم 5 منٹ پہلے اعلان کریں، ورنہ تو 10 منٹ کے احتیاط ہونے چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں تو کم سے کم 5 منٹ کا احتیاط تو کر ہی لیجئے۔ آپ کیا یہ آخری منٹ میں اعلان کرنے چلیں؟ لوگوں کے روزوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اور کوئی غیر نہیں کر رہا ہے، مسجدوں سے کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، معافی چاہتا ہوں مسجد والوں سے، انہیں میری بات شاید بری لگ جائے لیکن سچی ہے۔ اگلا سوال ہے، 2-3 سوال اور رہ گئے ہیں بس۔ اگلا سوال ہے کیا ہے؟ جناب علی، قرآن پڑھنے کا بھی کوئی وقت مقرر ہوتا ہے کیا؟ اور زوال کے وقت میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ چاند محمد صاحب نے دادری سے پوچھا ہے۔ دیکھیے، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، آپ جب چاہیں قرآن کی تلاوت کریں۔ لوگوں میں کہا جاتا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے وقت میں تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اوئے ہوئے بھائی، زوال کے وقت میں بھی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں ذکر کر دوں آپ کے اضافی معلومات کے لیے کہ رات میں کوئی زوال ہی نہیں ہوتا ہے، دن میں زوال ہوتا ہے، اور زوال کے وقت میں بھی آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں بے تکلف۔ اس لیے بہرحال قرآن کریم کی تلاوت کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ حافظ انور صاحب نے قنوج سے پوچھا ہے، کیا تراویح میں موبائل میں دیکھ کر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز جاتی رہے گی، لہذا احناف کے نزدیک دیکھ کر قرآن کریم کو نماز میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ نماز میں یا تراویح میں دیکھ کر قرآن نہ پڑھا جائے۔ اگلا سوال یہ کہتے ہیں، تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے یہ والی بات اتنی زیادہ سنی ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں میں نے کتنا سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص۔ کیوں؟ حدیث میں تو ہے نہیں ایسا۔ اور ایک ایسی چیز کو جو شاید کسی عامل نے بتائی ہوگی یا عملیات کی قبیل سے یہ ہوگا، اس کو اتنا زیادہ چلایا کہ لوگ حدیث کو بھول گئے اور عمل کو یاد رکھا۔ آخر پھر دین میں کمی بیشی کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح سے آپ نارملی نفل پڑھتے ہیں اسی طرح سے آپ تہجد بھی نفل پڑھیں۔ یہ الگ بات رہی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں۔ میں چلتے ایک بات ذکر کر دوں۔ ایک مرتبہ ایک عربی ازہری عالم کے ساتھ مجھے قریب 16-17 دن کے قریب کا گزارنا ہوا۔ ہم لوگ دن میں سفر میں رہتے تھے بعض اوقات، اور رات میں کہیں قیام ہوتا تھا، کبھی رات میں سفر میں رہتے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ ایک مرتبہ ہم احمد آباد، یعنی ہم سورت کے لیے ہم سفر کر رہے تھے راجدھانی سے، دلی سے۔ اس اللہ کے بندے کی تہجد راجدھانی میں بھی نہیں چھوٹتے دیکھی میں نے۔ اور ان کی تہجد ایسی تہجد نہیں ہوتی تھی کہ قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھ لو اور قل اعوذ برب الفلق 10 مرتبہ پڑھ لو اور چھٹی ہو گئی تہجد، نہیں۔ ان کا تو یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ کتنے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس آدمی کو 16-17 دن میں ایک دن بھی تہجد قضا ہوتے نہیں دیکھا، ایک دن بھی نہیں دیکھا۔ دن میں کتنے بھی تھک گئے ہوں، میں تو سمجھتا تھا کہ بھئی آج تو اللہ میاں فجر میں ہی اٹھ جائیں تو بڑی بات، لیکن وہ اللہ کے بندے مستقل تہجد میں اٹھتے تھے، مستقل۔ جبکہ سردی کا بھی زمانہ تھا، کہیں ٹھنڈا پانی ملتا تھا تو کہیں گرم بھی ملتا تھا، مطلب سب طرح کا سفر تو سفر ہی ہے۔ اور لمبی تہجد، کئی گھنٹے لگ جاتے تھے ان کو تہجد پوری کرنے میں۔ بس وہ قرآن پڑھنا انہوں نے شروع کر دیا تو شروع ہو گئے۔ ایسی تہجد پڑھیے، کیا یہ کیا رہا کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور اگلی رکعت میں 9 مرتبہ پڑھی، اور پھر یہ کیا ہے خامخواہ؟ کوئی پڑھتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں رہے، کسی عامل صاحب نے بتایا تو عامل صاحب ہی فتویٰ دیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے
کم سے کم ہمارے لیے دعا ضرور کیا کریں. اللہ ہمیں استقامت دے. کبھی کبھار ہم اکھڑنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہم ابھی سے چلائیں نہ چلائیں اس نظام کو، لیکن ہمیں کچھ چاہنے والے اگر ہم کہیں باہر نکلیں تو ہمیں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کی کلپس سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس سے میرے کو بڑا حوصلہ ملتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ امت فائدہ اٹھا رہی ہے، چلو جاری رکھو. ورنہ میں کئی بار سوچتا ہوں چھوڑ دو اب نہیں چلانا ہے. لیکن جب لوگوں کے حوصلے دیکھتا ہوں کہ لوگ حوصلہ بڑھاتے ہیں تو پھر میرا حوصلہ اس سے بڑھ جاتا ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم.